السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مختلف انداز سے، الگ الگ طریقوں سے، کبھی اچھے اور نرالے انداز میں جنت کا تذکرہ کیا، کبھی خوفناک اور دردناک انداز میں جہنم کا مذاکرہ کر کے امت کو ڈرایا ہے۔ قرآن مجید کی اکثر آیتیں انسان کی کامیابی کو بتلا رہی ہیں اور اس کی ناکامی کو بتلا رہی ہے کہ جو کامیاب ہوگا وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جو ناکام ہوگا وہ جہنم کا حقدار بنے گا۔ کہیں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير، کہ جو بندے ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت بنائی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر آگے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے اور یہ فرما دیا کہ یہ بڑی کامیابی کے مستحق ہیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو بندے نیک اعمال کیے اور ایمان کی پختگی کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنا ٹھکانہ انہوں نے پاکیزہ گھر یعنی جنت کو بنایا، جنت عدن کو بنایا، فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس انداز سے تذکرہ کیا ہے اور انسانوں کی کامیابی کے رخ کو متعین کیا ہے کہ وہی بندے کامیاب ہیں جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی نعمتیں بیان کی ہے اور بنائی ہے، اور اسی طریقے سے وہ بڑی کامیابی کے مستحق۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنہوں نے مجھ کو راضی کر لیا اعمال کر کے اور ایمان کی پختگی کے ساتھ، تو میری رضامندی یہ بڑی کامیابی ہے۔ کہیں پر فرمایا کہ جس نے نافرمانی کی اور گناہوں کے راستوں کو اختیار کیا تو وہ ناکام ہے، کہ گناہوں کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے مجھ کو ناراض کیا، یہ ان کے لیے بڑا خسران اور بڑی نقصان کی چیز ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ بندے جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور قیامت میں ان کے نام اعمال کا وزن کیا گیا تو نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ ایسے لوگ کامیاب ہیں۔
کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جو بندوں نے نیک اعمال کیے اور اسی نیک اعمال کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور حساب کتاب کے موقع پر جبکہ اللہ نے اعلان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کہ اس دن ہم ترازو کو مقرر کریں گے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت اگر یہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ حاضر ہوا اور اس کے نام اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا، فرمایا کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ وہ خوشحال زندگی گزارے گا، مطمئن پاکیزہ خوبصورت زندگی گزارے گا، چین سکون راحت والی اور من چاہی زندگی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائیں گے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کہ جس کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، اعمال میں کمی ہو گئی، نافرمانی اور گناہ بڑھ گئے، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کہ ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہیں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ کہ جس کا نام اعمال کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، گناہ بھاری ہو گئے، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کئی انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیابی اور ناکامی کا راستے کو متعین فرمایا ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ ہم اور آپ کامیابی اور ناکامی کے راستے دنیاوی اعتبار سے طے کرتے ہیں، لیکن خالق ارض و سما وہ بیان کرتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ سارے زمانے کی قسم سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہے، وہی لوگ کامیاب ہے جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں اور حق کی فہمائش کرنے والے ہیں، حق کی دعوت دینے والے ہیں۔ اس لیے کہ ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ حق کا جذبہ رکھنا اور حق کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت اللہ، مخلوق کے تعلق کو خالق سے جوڑنا، یہ بھی اس میں شامل ہے کامیابی کے لیے۔ اسی طریقے سے ان باتوں پر اور ان جذبے کو لے کر چلنے پر جو تکلیفیں آئیں گی، جیسے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر تکلیفیں اور مشقتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ان تکلیفوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو چار چیزیں بیان فرمائی ہے، صرف ہم ایمان اور اعمال صالحہ کر لیں یہ بھی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے جذبے ایمان کے مطابق اس کو نماز کی تلقین کرے، اس کو حق کی طرف بلائے، اس کو دعوت اللہ کی طرف بلائے، اس کے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرے۔ یہ کوئی خاص فرقے کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک امت کی، فرد امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راستے کو متعین فرما دیا ہے، ایمان اعمال صالحہ، دعوت اللہ اور اس پر جو تکلیفیں ہوں گی اس کو برداشت کرنا، یہ چاروں چیزوں کو ہمیں اپنانا پڑے۔ بہرحال گزشتہ موقع پر ہم نے جہنم کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے خوفناک مناظر کو بیان کر کے ڈرایا ہے تاکہ بندہ گناہ سے بچ جائے اور نیکی کی طرف آ جائے۔ اسی طریقے سے بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ بندے شوق اور رغبت میں جنت کی طرف متوجہ ہو اور نیک اعمال کر لے۔ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اس کا نام اعمال تولا جائے گا اور نیک اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادتا فلا یشقى بعدها ابدا، کہ وہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں
مرد کا نام لے گا، یا عورت ہوں گی تو عورت کا نام لے گا، اور یہ اعلان کرے گا کہ اس بندہ اور اس بندے کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، وہ خوش نصیب ہو گیا ہے، اور وہ ہمیشہ کی محرومی سے اور ہمیشہ کی بدنصیبی اور بدبختی سے محفوظ ہو گیا ہے، وہ خوش نصیب اور سعادت مند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بدنصیبی اور بدبختی اس کے قریب نہیں آئیں گی۔ اس طریقے سے وہ اعلان کرتا ہے۔ وہ اعلان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کے جوڑے پہنائے جائے، اس کو جنت کے جوڑے پہنائے جائے۔ وہ جنت کے جوڑے کتنے قیمتی ہوں گے، کتنے حسین اور کتنے خوبصورت ہوں گے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی دنیا میں رکھی ہے کہ جو ادنا درجے کی ہے، لیکن کم از کم اس سے جنت کی یاد تو تازہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور چمکنے اور دمکنے والی چیزوں کو رکھا ہے، تاکہ یہ ادنا چیز جس سے آدمی خوش ہو جاتا ہے اس ہی کو سمجھ کر جنت کی یاد کو تازہ کر لے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں وہ ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا، وہ جنت کی نعمتیں۔ لیکن کم از کم اللہ نے جو نشانیاں، جو مثالیں رکھی ہے، اس کو سمجھ کر ہم جنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے اس کو پہنائیں گے، وہ جنت کے جوڑے اتنے حسین اور خوبصورت ہوں گے، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوں گے، یاقوت اور مرجان اور زمرد اور موتیاں اس کو لگی ہوں گی۔ وہ یہاں کی موتیاں نہیں ہوں گی، وہ جنت کی موتیاں۔ اس کا حسن و جمال جو اللہ طے کریں گے، جو اللہ طے کریں گے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا اور وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے۔ وہ جنت کا تاج بھی کتنا خوبصورت ہوگا، جس میں جنت کی موتیاں اور یاقوت اور زمرد اور سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات لگے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے کو نور، اس کے چہرے کو نور سے منور کیا جائے، اس کا میک اپ کیا جائے۔ جنت میں جو ہے داڑھی نہیں ہوگی، داڑھی یہاں رکھ لے تو وہاں آدمی فٹ رہے گا۔ تو جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، اس کو 130 فٹ کا قد دیا جائے گا۔ جنت میں 6 چیزیں نبیوں کی ملنے والی ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا قد ملے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کی سریلی اور میٹھی آواز ملیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملیں گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ملیں گی۔ تو بہرحال اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا، اس کے چہرے کو منور کیا جائے گا، اور اس کے ہاتھوں میں کنگن سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات کے پہنائے۔ پھر معاملہ یہ ہوگا، قرآن تذکرہ کرتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے اہل کی طرف لوٹے گا خوشی خوشی۔ حدیث میں تذکرہ ہے کہ جب وہ مڑے گا اور اپنا چہرہ جب سامنے کرے گا انسانیت کی، اور اس وقت جو موجود ہوں گے، تو اس کا نور اتنا ہوگا اور اس کی خوبصورتی اتنی ہوگی کہ وہاں کا پورا جہاں منور اور روشن ہو جائے گا۔ پھر قرآن تذکرہ کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا اور آواز لگائیں گا کہ او ارے سن لو میں کامیاب ہو گیا، لو پڑھو میرا یہ نام اعمال۔ دنیا میں آدمی کامیاب ہوتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، اسکول میں کوئی کامیاب ہو گیا،
کوئی ڈگری مل گئی، کامیاب ہو گیا، خوش ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ وہ آواز بلند جوش اور خروش میں آواز لگائیں گا کہ لو پڑھ لو میرا نام اعمال، میں تو کامیاب ہو گیا۔ لوگ کہیں گے واہ واہ واہ، وہ کہیں گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا کہ اللہ کے حضور حساب دینا ہے، اس لیے دنیا میں نیک اعمال کرتا تھا اور تیاری کر کے پہنچا تھا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پاکیزہ زندگی اس کو نصیب ہوں گی، خوشحال اور منچائی زندگی اس کو نصیب ہوں گی۔ فی جنت عالیہ، وہ جنت عالیہ ایک بلند اور بالا جنت اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائیں۔ وہ جنت کیسی ہوگی؟ اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ موتی اور یاقوت کی، ایک زمرد کی، اس کا مشک، اس کا جو گارا ہوگا وہ مشک کا ہوگا، اور اس کی گھاس جو ہوگی وہ زعفران کی ہوگی، اور اس کا چھت عرش الہی ہوگا، اس کا چھت عرش الہی ہوگا۔ وہ جنت کیسی ہوگی؟ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ نیچے دیکھیں گا کہ دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، اور ایسی نہیں کہ زمین میں چل رہی ہے، وہ تو ہوا میں چلے گی، وہ ہوا میں چلے گی۔ اس کا جی چاہیں گا کہ ایک گلاس شراب پی لے، وہ صرف اس کا اشارہ کرنا ہوگا، اتنا گلاس اس میں شراب آئیں گی، وہ پی، ایک بن بھی نیچے نہیں گرے۔ پھر معاملہ یہ ہوگا کہ جب اوپر دیکھیں گا تو درختوں کے سائے ہوں گے، اور عرش کا نور اور عرش کی چمک اس کے سامنے ہوگی۔ پھر وہ دائیں بائیں دیکھیں گا تو خدام اور غلمان اور حور جو کھڑے ہوئے ہوں گے، آگے پیچھے دیکھیں گا، سامنے دیکھیں گا تو پرندے اڑتے ہوئے ہوں گے، آگے پیچھے دیکھیں گا تو چشمے ابلتے ہوئے ہوں گے، پھل پکے ہوئے ہوں گے، درختوں کے سائے ہوں گے، خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور حال یہ ہوگا کہ سرائیہ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں شراب بھری ہوئی ہوں گی، جام بھرے ہوئے ہوں گے، اور کہاں جائیں گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ وہاں پر جو قالین ہوں گی، ہم قالین بچھاتے ہیں کہ اوپر کے حصہ مزین ہوتا ہے لیکن نیچے پلین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بطائنها من استبرق، کہ وہ قالین جو بچھی ہوں گی جس کی خوبصورتی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جیسے اوپر خوبصورت ہے ویسے ہی نیچے بھی خوبصورت ہوں گی، اس کو دیکھنے سے آنکھیں دنگ رہ جائیں گی، اس کی خوبصورتی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر تخت لگے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے۔ آج ہم جو اسٹیج سجاتے ہیں یہ تو دنیا کا ہے، اسی سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کا اسٹیج کیسے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو حور متعین کی ہے، وہ حور کی خوبصورتی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، اتنی آیتیں ہیں کہ اس کو ساری چیزوں کو پیش کرنے کے لیے مستقل ایک وقت چاہیے۔ بہرحال وہ حور 130 فٹ کی ہوں گی جو قد دیا جائے، اس کے بال 130 فٹ کے ہوں گے، اور وہ بال جب ہلائیں گی تو جیسے ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں کہ کچھ روشنیاں لگاتے ہیں جو چمچم کرتی ہے، کبھی لال ہو رہی ہے کبھی پیلی ہو رہی ہے، وہ بال جب بکھیریں گے تو ساری جنت میں وہ روشنی اور وہ نور پھیل جائے گا، اس کے بالوں کی اس کی خوشبو ساری جنت میں پھیل جائیں، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ جیسے موتی اور ہیرا جواہرات جو ہوتے ہیں ساری چیزیں نظر آتی ہے، اس کا پورا بدن اور اس کی پنڈلی جو ہے پوری نظر آئیں گی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ وہ اگر 7 سمندر میں تھوک دے تو وہ شہد کی طرح میٹھا ہو جائے۔ وہ جب اپنا دوپٹہ ہلائیں گی تو جنت میں ایک نور بکھر جائے گا، وہ مردوں سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، وہ زندوں سے بات کرے تو ان کے کلیجے پھٹ جائے، وہ دانتوں سے جب مسکرائیں تو ساری جنت میں نور پھیل جائے۔ بہرحال بے شمار تو یہ جو حور ملیں گی اس سے 1000 درجہ بیویوں کو اللہ تعالیٰ وہ حسن دیں گے کہ جب بندہ یہ جائیں گا جنت میں
تو جنت میں پہلے سے اس کی بیوی اس کو جنت کا حسن دیا جائے گا، وہ آئیں گی، وہ گلے لگائیں گی اور کہیں گی تو میرا محبوب ہے اور میں تیری محبوبہ ہوں۔ پھر وہ کہیں گی انا راضیہ فلا اسخط ابدا، کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں۔ دنیا میں سب ناراض ہو جاتے، لیکن وہ اعلان کریں گی اب کوئی ناراضگی نہیں۔ پھر کہیں گی انا النائمہ فلا ابعث ابدا، کہ میں اب ہمیشہ میرا حسن باقی رہے گا، میں جوان رہوں گی، اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، کہ اب میں ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، کبھی تجھ سے جدا نہیں ہوں گی۔ پھر وہ کہیں گی انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب میں ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، مجھے موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھی، وہاں ختم نہیں ہو۔ پھر معاملہ یہ ہوگا کہ جب جنت میں یہ پہنچیں گے، میں بڑے اختصار سے بات پیش کروں، جب یہ جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، فرشتے آئیں گے، سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ فرشتے آ کر سلام کریں گے۔ پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ اللہ کا عرش کھلے گا، اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اب خود اللہ تعالیٰ سلام کریں گے جنت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم مجھ سے راضی ہو، تم نے مجھ کو راضی کر لیا، اب میں تم سے راضی ہو گیا، اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حال پوچھیں گے تمہارا حال کیا؟ ایک ایک بندے کا نام لیا جائے۔ آج اگر اس مجلس میں کسی کا نام لیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں دنیا کی مجلسوں میں کسی کا نام لیا جائے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مجمع میں ہر بندے کا نام لے کے کہیں گا کہ بتا تو کیسا ہے، تیرا حال کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا، فرشتے نے ایک مرتبہ جب صحت یاب ہو گئے پوچھا کہ اب کا حال اچھا ہے یا پہلے کا، بیماری کا حال اچھا ہے؟ کہا کہ بیماری کا حال اچھا ہے، اس لیے کہ اس وقت میرا رب مجھ سے کچھ سوال کرتا تھا کہ اے ایوب تیرا حال کیا ہے، اس کی لذت آج تک میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پوچھیں گے تیرا حال کیا ہے۔ پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حور کے ذریعے سے ایک گانا سنائیں گے، اور وہ گانا کتنا بڑا ہوگا، 70 سال کا ایک گانا ہوگا، وہ حور سنائیں گے پہلے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے وہ گانا سنایا جائے گا، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گانا سنائیں گے، اخیر میں حق تعالی شانو خود اپنا کلام سنائیں گے، اور وہ کیسی آواز ہوگی، لوگ سکتے میں طاری ہوں گے۔ آج صرف ہم کان سے اس آواز کو محسوس کرتے ہیں، اللہ جب وہ اپنا کلام سنائیں گا، اپنا قرآن سنائیں گا، جسم کا ہر حصہ اس کو محسوس کرے گا اور اس کو سنے گا۔ اور ایک شراب پلائی جائیں گی، ایک شراب پلائی جائیں گی، لیکن ایک شراب وہ ہے جو تسنیم ہے، جو صرف ان لوگوں کو پلائی جائیں گی جو جنت الفردوس کے مستحق۔ سارے جنتیوں کو تو اس کے قطرے پلائے جائیں گے، لیکن جو شراب ہے جس کا نام تسنیم ہے وہ جنت الفردوس میں جو ہوگا اس کو پلائی جائیں گے۔ اسی طریقے سے سب لوگوں کو جو دیدار ہوگا وہ جمعہ کے دن ہوگا، لیکن جو جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے اللہ صبح شام دیدار کریں گے، اور سب کو دیدار عام ہوگا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ اللہ اپنا دیدار خاص تنہا کرائیں گے، یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جنت کی، ہم نعمتوں کا تذکرہ نہیں کر سکتے، کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ ان کا تذکرہ کرے، شوق پیدا کرے، اور یہ دنیا کی جو عارضی اور فنا ہونے والی نعمتیں ہیں ان سے رخ ہٹا کر جنت کی نعمت کو یاد کرے اور اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائے۔ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔